کسی گاؤں کے نمبردار صاحب مسجد میں جھاڑو لگا رہے تھے، اتنے میں امام مسجد داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ نمبردار صاحب یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو کہنے لگے کہ امام صاحب آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ مسجد میں جھاڑو لگانے کا بڑا ثواب ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اس ثواب سے محروم کیوں رہ جاؤں۔ امام مسجد آگے بڑھے، موصوف کے ہاتھ سے جھاڑو لیتے ہوئے کہا کہ حضور یہ ثواب کسی غریب کے لیے رہنے دیں، اللہ نے آپ کو بڑی دولت اور ثروت سے نوازا ہے، آپ کا کام مسجد میں جھاڑو لگانا نہیں، کوئی نئی مسجد تعمیر کرنا ہے۔ اگر آپ بھی جھاڑو لگانے لگے تو نئی مسجدیں کون تعمیر کرے گا؟ بالکل اسی طرح جو برسر اقتدار ہیں عمران خان صاحب اور دیگر ہماری جو قیادت ہے، میں ان سے یہ کہوں گا کہ فرانس نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو یہ جو مذمت آپ کر رہے ہیں یہ ہم جیسے فقیروں کے لیے رہنے دیں، جن کے پاس نہ اقتدار ہے، نہ کرسی ہے، نہ بہترین ایجنسیز ہیں۔ آپ کا کام مرمت کرنا ہے، مذمت کرنا نہیں۔ بات یاد رکھیں کہ زندگی کی تمام تر راہیں تمہارے رب سے منسلک ہیں، وہ شروعات بھی تمہارے رب سے ہوتی ہیں اور اختتام بھی تمہارے رب پر ہوتی ہیں۔ کبھی وہ راستے تمہیں خوشیوں کی طرف لے جاتے ہیں، کبھی وہ غم کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن ان راستوں پر جو اللہ سے ملاتے ہیں ان کا راہی بننے سے زیادہ افضل بھلا کیا ہو سکتا ہے، جب اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بندہ برائے بندگی، تو پھر راہیں کسی اور سے منسلک ہوں بھی تو کیوں؟ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی راہ کا مسافر بنا لو، دنیا سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں، مطلوب بھی وہی ہو اور مقصود بھی وہی ہو۔ ہمیں تکلیفیں اور اذیتیں بھی اسی لیے ملتی ہیں، امیدیں بھی اسی لیے ٹوٹتی ہیں کیونکہ ہم نے انسانوں سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ اللہ سے لو لگا لیں، وہ آپ کو اپنے آنچل میں چھپا لے گا، پھر اذیت نہیں پہنچے گی، پھر ہر اس راستے سے دور کر دے گا جو واسطہ بالواسطہ کسی اور منزل کی طرف۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کا جنازہ پڑھ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا استقبال کیا اور پھر بڑی حیرت سے آپ کے لباس مبارک کو چھو کر دیکھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ خیریت تو ہے؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیران ہوں، آج اس قدر تیز بارش ہوئی لیکن آپ کے لباس مبارک پر نمی کے ذرا بھی آثار نمایاں نہیں ہیں۔ اس پر حضور نے پوچھا، عائشہ تم نے سر پہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، حضور یہ آپ کی چادر مبارک ہے جو میں نے سر پہ اوڑھ رکھی ہے۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آج کوئی بارش نہیں ہوئی، لیکن یہ چادر جو تم نے اوڑھ رکھی ہے اس کی وجہ سے تمہاری آنکھوں سے سارے حجابات اٹھ گئے تھے۔ دراصل جو بارش تم نے محسوس کی وہ ظاہری آسمان کی بارش نہیں تھی، وہ رحمت الہی کی بارش تھی جو تم نے اس چادر کی برکت سے محسوس کی۔ سبحان اللہ۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میں اور میری اہلیہ بانو قدسیہ انگلینڈ کے ایک پارک میں بیٹھے تھے، شام کا وقت ہو گیا، چند تبلیغی نوجوان بھی وہاں آ گئے، اتنے میں مغرب ہو گئی تو انہوں نے وہیں نماز شروع کر لی۔ چند یورپ کی لڑکیاں ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، نماز ختم ہوئی تو امامت کرانے والے لڑکے سے ایک لڑکی نے پوچھا، تمہیں انگلش آتی ہے؟ تو اس نے کہا جی آتی ہے۔ تو لڑکی نے پوچھا یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے۔ تو اس نے کہا آج تو اتوار نہیں؟ تو لڑکا بولا کہ ہم دن میں یہ 5 مرتبہ کرتے ہیں۔ تو لڑکی بولی پھر آپ باقی کام کب کرتے ہیں؟ لڑکے نے اسے تفصیل سے سمجھایا۔ پھر لڑکی جاتے ہوئے اس سے مصافحہ کرنے لگی تو لڑکے نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہ یہ ہاتھ صرف میری اہلیہ کو چھو سکتا ہے جو میرے نکاح میں ہوگی۔ تو اس پر لڑکی زمین پر بیٹھ کر رونے لگی کہ کاش یورپ کے لڑکے بھی ایسے ہوتے تو ہم آج اتنی رسوا نہ ہوتی۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں، بانو یہ لڑکا اپنے عمل سے وہ تبلیغ کر گیا جو ہم کتابوں سے نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ سلامت رکھے۔ میں آج آپ سے اپنے بڑے دل کے اندر کی بات شیئر کرنا چاہتا تھا، شاید اس سے بھی کسی کے دل کو راحت ملے اور کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں اکثر جو خود کلامی ہوتی ہے نا، اس کے دوران جو خود سے مخاطب ہوتا ہوں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بتقاضۂ بشریت انسان چونکہ جلد باز بھی ہے، ناشکرہ بھی ہے، غلطیاں کوتاہیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں، اسی لیے تو وہ ہے نا کہ افلاک کے پردے سے جاری ہوا یہ فرمان، والعصر خسارے ہی خسارے میں ہے انسان۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ میدان حشر میں یا میزان کے موقع پر جب میری ٹوٹی پھوٹی یہ باتیں اور ریاستیں، کچھ روزے، کچھ نفلی عبادات رکھی جائیں گی
تو شاید وہ قبول ہوں یا نہ ہوں، لیکن جب انہیں بتاؤ یہ تو بے ضرر قبیلہ ہے، تمہارے شہر کے لوگ فقیروں سے بغض رکھتے ہیں۔ دیکھ لیں وقت سب کا آتا ہے۔ کل یہی موبائل فون تھا جس کو اسکول اور کالجز سے بے عزت کر کے نکالا گیا تھا کہ یہاں اس کا استعمال منع ہے۔ آج وہی موبائل فون ہے جو وہ سارے اسکول اور کالجز کو چلا رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں وقت بدلتے ٹائم نہیں لگتا۔ حضرات فن کریں کہ حشر کے روز اسی طرح کی ایک کتار آپ سے اپنا حق لینے والوں کی ہو تو کیا ہوگا؟ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ نے جھوٹ بولا ہو، کسی کی چغلی کھائی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی پر بہتان باندھا ہو، کسی کا مال ناحق کھایا ہو، کسی کا مذاق اڑایا ہو، یا کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کوئی اور ظلم کیا ہو۔ اور فرض کریں اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے حق کے بدلے آپ کی ساری نیکیاں لے جائے اور باقی سب اپنے حق کی تلافی کے لیے اپنے گناہ آپ کے کھاتے میں ڈالتے جائیں، تب کیا منظر ہوگا؟ لہٰذا حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر کریں، مرنے سے پہلے اپنے تمام حق، اپنے واجبات کی ادائیگی کریں، اور اگر حق ادا نہیں کر سکتے تو صاحب حق سے التجا کر کے اپنے حق کی معافی طلب کریں تاکہ وہ آپ کو معاف کر دے اور میدان حشر میں آپ کو خسارے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لفظ حقوق العباد سنا ہے آپ نے؟ بادشاہ ہارون رشید کا دور تھا، ایک شخص کو سزائے موت ہو گئی۔ جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو کہنے لگا کہ موجودہ بادشاہ ہارون رشید سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی آرزو پوری کر دی گئی، دربار میں لایا گیا تو دربار میں داخل ہوتے ہی اس نے بآواز بلند کہا السلام علیکم۔ تو تخت پر بیٹھے ہارون رشید بادشاہ سمیت سارے درباریوں نے کہا وعلیکم السلام۔ پھر اس نے کہا کہ کہو کیا کہتے ہو؟ تو قیدی نے کہا کچھ نہیں کہنا چاہتا، میرا کام ہو گیا۔ جلاد اس کو قتل کرنے لگا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے قتل نہیں کر سکتے کیونکہ بادشاہ نے مجھے سلامتی کی ضمانت دی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا میں نے کب کہا؟ تو اس نے کہا ابھی آپ نے کہا وعلیکم السلام، تم پر سلامتی ہو۔ تو ہارون رشید مسکرا دیا، کہنے لگا اس کو آزاد کر دو۔ ہم جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، یعنی آپ کی عزت جان و مال مجھ سے محفوظ ہے، لیکن کیا ہم محفوظ رکھتے ہیں؟ ہم پھر جڑیں بھی کاٹتے ہیں۔ کا ایک مجذوب تھا نرڈ شیخ، وہ لا الہ تک تو پہنچا پھر اللہ کا منکر ہو گیا۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ یار وہ لا الہ تک تو پہنچا، الا اللہ تک نہیں پہنچا۔ کاش بودے در زمان احمدے تارسید بر سرور سرمدے، کاش وہ حضرت مجدد الفسانی کے دور میں ہوتا تو مجدد صاحب نے اس کا خود ہاتھ پکڑ کر الا اللہ تک پہنچا دینا تھا۔ جب حضرت علامہ اقبال حضرت مجدد الفسانی کی لحد پر حاضر ہوتے ہیں تو اس پہ کیا لکھتے ہیں؟ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حاضر ہونے کے بعد حضرت اقبال کیا فرماتے ہیں کہ ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ یہ حاضری کے شرف ملنے کے بعد کی الجھنیں میں نے کہیں جھک کر بھی سلجھائی ہیں، لوگ سارے تو قد کے برابر نہیں ہوتے۔ اے مسلم امہ کے نوجوانوں، اب یہ تمہارے بیدار ہونے کا وقت ہے۔ یہ جو اہل مغرب نے اب تمہارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کی ہیں، یہ ایک سوچی سمجھی چال ہے جو تم سے عشق مصطفیٰ چھیننا چاہتے ہیں، جس پر حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے فرما دیا تھا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، ہے افغانیوں کی غیرت دی کا یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ فاقہ کشی کی حالت میں بھی لڑتا ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تمہیں یہ جو انوائرمنٹ، یہ یونیورسٹیوں، کالجوں اور یہ سوشل پلیٹ فارم پہ جو ماحول دیا جا رہا ہے، یہ مغرب کی چلائی ہوئی ایک چال ہے، تم سے عشق مصطفیٰ چھیننا چاہتے ہیں۔
مجھ تک ایک پیغام پہنچا کہ سر لوگ شہروں کا نام لے لے کے ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں، یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، آپ اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ تو میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دیں کہ کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پن پنے کی بس یہی باتیں ہیں؟ منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، قلب میں سوس نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، پہلے فرقہ واریت کیا کم تھی کہ آپ نے شہروں کو بھی اس دوڑ میں شامل کر لیا؟ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو آپ کا گھوڑا اشچر جس پر بیٹھ کر آپ جنگیں لڑا کرتے تھے وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ آپ کے کل ترکے میں چند تلواریں، کچھ ہتھیار اور کچھ نیزے تھے، اور ایک غلام جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ سیف اللہ کی تلوار جس نے دو بڑی سلطنتیں روم اور ایران کے چراغ بجھائے۔ صحابہ نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ کی موجودگی میں ہم نے 2 جمعے ایسے نہیں پڑھے جن کے درمیان ایک نیا شہر فتح نہ کر لیا ہو۔ سیف اللہ کی تلوار، وہ خالد بن ولید امت مسلمہ کو کیا نصیحت فرماتے ہیں کہ موت کا وقت نہ آیا ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور اگر موت کا وقت آ جائے تو زندگی خود دوڑ کے موت کے گلے لپٹ جاتی ہے۔ تمام بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو خالد بن ولید کو یوں بستر پر موت نہ آتی۔ تو جذبہ جہاد رکھو۔ کولمبیا کی ایک یونیورسٹی میں ریاضیات کے لیکچر کے دوران بوریت کی وجہ سے پچھلے بینچوں پر ایک بچہ سو رہا تھا۔ جب کلاس ختم ہو گئی اس کی آنکھ کھلی تو تختہ سیاہ پر 2 سوال لکھے دیکھے۔ ان کو زمیہ کام سمجھ کر اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیا اور گھر آ کر ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ سوال تھوڑے مشکل تھے لیکن ریاضی کا اگلا سیشن 4 دن کے بعد تھا۔ 4 دنوں میں اس نے 2 میں سے 1 سوال کو حل کر لیا، لیکن اسے اس بات پر بڑی حیرت ہوئی کہ اگلے سیشن میں ٹیچر نے ان سوالوں پر بات کرنے کے بجائے کسی نئے موضوع پر بات کرنا شروع کر دی۔ تو وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ سر 2 سوال جو آپ نے دیے تھے بہت مشکل سے میں نے ان 2 میں سے 1 کا حل نکالا ہے، لیکن آپ ان پر بات ہی نہیں کر رہے۔ تو اس پر سر نے چونک کر کہا کہ میں نے تو کوئی کام نہیں دیا تھا، البتہ تختہ سیاہ پر میں نے 2 سوال لکھے تھے جن کو دنیا میں آج تک کوئی حل نہیں کر پایا۔ یہی وہ منفی اعتقادات تھے جن کی وجہ سے آج تک ان کو کوئی حل نہیں کر پایا تھا کہ ان کو حل نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ سو رہا تھا۔ اگر وہ بھی یہ سن لیتا تو وہ بھی ان میں سے 1 کو حل نہ کر پاتا۔ حضرت واصف علی واصف صاحب لکھتے ہیں، آدمی جوان کب ہوتا ہے؟ جب وہ آئندہ کے خواب دیکھنے لگے۔ آدمی بوڑھا کب ہوتا ہے؟ جب وہ گزشتہ کو یاد رکھنے لگے۔ اور ہر دن کی قیامت ہر روز شام کو ہو جاتی ہے۔ جب ہماری تمناؤں کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تب ہمیں سکون نہیں ملتا۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا ان کے چلے جانے کے بعد بھی لوگوں نے انہیں یاد رکھا۔ قائم ذات سے محبت کرو گے تو تم بھی قائم ہو جاؤ گے۔ ہر آدمی اپنے سے بڑے دانا کے سامنے بے وقوف ہے، اور آپ کو اپنے سے بڑا دانا ہمیشہ ملے گا۔ اگر کوئی آدمی دلیری سے سچ بولنے لگے تو لوگوں پر چھپا ہوا سچ ظاہر ہو جائے گا۔ اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو موت قیامت ہے، لیکن اگر آپ مرنا چاہتے ہیں تو زندگی قیامت ہے۔